نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک کامل اور مکمل اور دنیا کے اندر سب سے آخری دین اور مذہب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہب اسلام دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب اس کے بعد کوئی بھی دین، اللہ کا کوئی نظام آنے والا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی تہذیب، کوئی کلچر اور کوئی طرز زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اور جو جو چیز انسانوں کے لیے ضروری تھی، وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور جو چیزیں قرآن کریم میں نہیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرز زندگی سے، اپنے اقوال، اطوار، افعال اور اپنے احوال سے وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، جسے ہم لوگ احادیث کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں پر جب تک تم قائم رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان دو چیزوں کے مطابق جب تک ایک انسان زندگی گزارتا رہے گا، ایک مسلمان جب تک اس کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں۔ قرآن اور سنت کے ذریعے سے اسلام کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اسلام ہی مذہب سے میں راضی اور خوش ہو گیا، اور جتنی بھی نعمتیں اور جتنی بھی چیزیں اور جتنی بھی تہذیبی اور اخلاقی اور معاشرتی اور سیاسی اور معاشی جتنی بھی چیزوں کی ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں مہیا کر دیا، پورا کر دیا، مکمل کر دیا۔ اس میں کچھ بھی اب کمی نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز ان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے وہ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اور قرآن کے حکم کے مطابق گزارے۔ یہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ایک انسان قرآن اور سنت سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ دنیا کے حساب سے کتنا ہی بلند بالا چیز کیوں نہ ہو اور بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ تہذیب کیوں نہ کہلاتی ہو، اس کے اندر انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہے اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اسے قرآن اور سنت کے طرز کے اوپر زندگی گزارنا پڑے گا۔ آج جو ہم نئی نسلوں کے اندر خاص طور سے بے راہ روی دیکھ رہے ہیں، جو ان کے اندر دین بیزاری دیکھ رہے ہیں، جو ان کے اندر غیروں کی تہذیبوں سے لگاؤ دیکھ رہے ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ ہمارے گارجین، والدین اور ذمہ داران کی کمی ہے۔ عام طور پر ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کالجوں میں پڑھتے ہیں، جن یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کی تہذیبیں، ان کے کلچر سراسر اسلامی تہذیب کے خلاف، مخالف۔ بچپن سے لے کر کے جوانی تک جب ایک بچہ یا ایک بچی اس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں تو ان کے اندر وہی تہذیبیں، وہی کلچر، وہی اخلاق، وہی اطوار اور وہی کردار پروان چڑھنے لگ جاتے ہیں، رچ بس جاتے ہیں، اور بعد میں چل کر انہی کا اظہار ہوتا ہے۔ آج تہذیب کے نام پر اور دین کے نام پر اور خوشی منانے کے نام پر جو بے حیائیاں اختیار کی جاتی ہیں،
غیر اسلامی رسومات، مخلوط ملاقات، ناجائز رشتے، فرینڈشپ، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں اسلام کے اندر. ایسی چیزوں کے اندر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ملوث ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے ان کی تعلیم اور تربیت میں کمی. اگر ان کی تعلیم اور تربیت صحیح نہج پر اسلامی سانچے کے اندر ہوگی اور اسلامی تہذیب اور کلچر کے ماحول میں ہوگی تو پھر وہ کبھی بھی ان چیزوں کا شکار نہیں ہوگا. اور چونکہ باطل عقیدے اور نظریے اور تہذیب کی علامت ہے کہ وہ بہت جلدی سے پھیلتا ہے اور بچوں کے اندر اور نئی نسلوں کے اندر وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ویسا ہی آج ہمارے کلچر میں اور ہمارے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں. آج اس جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارے بچے اور بچیاں، خاص طور سے اسکولز کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بہت بھیانک انداز میں بڑی تعداد میں گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. تو آج اس مختصر سے وقت میں تمام بھائیوں، بزرگوں کو، تمام ماؤں اور بہنوں کو اور تمام بیٹیوں کو اور بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں اور مزاج کو ٹٹولیں. اگر اس کے اندر اسلامی تہذیب کے خلاف دیگر تہذیبوں کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو فوری طور پر اسے قرآن اور سنت اور اسلامی تہذیب سے واقف کرانا ضروری ہے. میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام ہی مذہب سے میں راضی اور خوش ہو گیا. اور جتنی بھی نعمتیں اور جتنی بھی چیزیں اور جتنی بھی تہذیبی اور اخلاقی اور معاشرتی اور سیاسی اور معاشی جتنی بھی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں مہیا کر دیا، پورا کر دیا، مکمل کر دیا. اس میں کچھ بھی اب کمی نہیں ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر، بچوں کے تہذیب اور کلچر کے اوپر اور بچوں کے ذہنی عروج کے اوپر ہم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں. مختلف طریقے کی چیزیں ہیں، گمراہیاں ہیں جس کے اندر آج مسلم بچے خاص طور سے بہت تیز رفتاری کے ساتھ پھنستے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ایک کامل اور مکمل دین اور تہذیب دیا ہے اس دین اور تہذیب کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم اور تہذیب کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایسے ایک دردناک وعید سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں اور نسلوں کی حفاظت فرمائے اور اسلام اور اسلام کی بنیادوں پر ہمیں بچوں کی نشو و نما کرنے، تربیت دینے اور ان کو مہذب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.